آج 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان۔ یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہوا اسلامیان ہند پر کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی، اللہ نے یہ نعمت پاکستان ہمیں عطا کی۔ اس حوالے سے چونکہ آج جمعہ ہے، 14 اگست ہے، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو 15 اگست کو جمعہ تھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی، شب قدر۔ اگلے دن جمعۃ الوداع تھا، 27 رمضان، لیکن انگریزی کی تاریخ جو 14 اگست آپ مناتے ہیں، یہ ہمارا قومی دن ہے۔ پاکستان والے جہاں جہاں ہیں یوم آزادی مناتے ہیں۔ آپ کے ہاں کچھ رسمی طریقے ہیں، توپوں کی سلامی ہے، پرچم کشائی ہے یعنی پرچم لہرانا، قومی ترانہ پڑھا جانا، یا اور تقریبات منعقد، کچھ لوگ کیک وغیرہ کاٹتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں کچھ رسمیں ہیں۔ میں نے آج آپ سے یوم آزادی کے حوالے سے بات کرنی ہے، مختصراً پہلے بھی کی ہے، تھوڑی سی کرنی ہے کیونکہ آج دن ہے۔ یہ وطن ہمیں بہت پیارا ہے، اس کا نام ہے پاکستان۔ ستان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ۔ معنی کیا ہے پاکستان کا؟ پاک لوگوں کی جگہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں بنایا؟ نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں بھی تھی، قربانی بھی کرتے تھے، حج کو بھی جاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نکاح طلاق وغیرہ اسلامی طریقوں سے ہوتی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان کیوں بنایا کہ مسلمان وہاں پر خوشحال نہیں تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ انگریز رہا تو انگریز نے، پھر ہندوؤں نے، دونوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، جبکہ 800 سال اسی ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی، ہندوؤں کے علاقوں میں حکومت کی، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہندو آج بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ کر رہے ہیں کشمیر میں، پورے ہندوستان میں، مسلمان صرف گائے کا گوشت اگر کوئی مسلمان لے لے تو اس کو مارتے ہیں، گائے ذبح کرنے پر مارتے ہیں۔ آپ اتنا اندازہ کر لیں، گائے کو تو اپنی ماں کہتے ہیں، بیل کو اپنا باپ نہیں کہتے۔ اس کے ساتھ پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ انہوں نے کیا وابستہ کیا ہوا ہے اپنا سلسلہ، اس کے لیے انہوں نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنی لوٹ مار کی ہے۔ انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، بنیاد پرستی، اس پر دنیا نہیں بول رہی، مسلمانوں کے لیے فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کشمیر کا محاصرہ ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ ہیومن کا نعرہ لگاتے ہو، ہیومینٹی کا نعرہ لگاتے ہو، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے؟ مگر خود مسلم دنیا نہیں بول رہی۔ مسلمان یہود سے، ہنود سے، نصارہ سے بڑے اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، مسلمانوں سے بگاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ قیامت قریب آنی ہے، حالات بگڑنے ہیں، مگر آواز حق تو لگانی ہے، پیغام حق تو پہنچانا ہے۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ تھا۔ پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے تھا، آزادانہ اس پر عمل کر سکیں۔ وہاں انگریز کی کورٹ تھی، ہندو کی کورٹ تھی، ہم چاہ رہے تھے مسلمانوں کی عدالت ہو، مسلمانوں کا نظام ہو، مسلمانوں کو خوشحالی ملے، معاشی خوشحالی ملے۔ پاکستان بنایا، پاکستان بناتے ہی محمد علی جناح قائد اعظم جو تحریک کے تھے وہ بیمار تھے، چلے گئے، 1 سال کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے، ان کو بھی مار دیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہاں پر
ہم لوگوں نے اسلام سے آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دی. پہلے تو ہندو انگریز سے آزاد ہوئے تھے, اب اسلام سے. کس طرح اسلام سے آزاد ہو نہیں سکتے, تو چلو زبان سے نعرہ لگاتے رہو, کام اپنے کرتے رہنا. سپریم لا قرآن و سنت, مگر یہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں اسلام کے خلاف, یہاں پر نعرے لگ رہے ہیں اسلام کے خلاف, قانون بن رہے ہیں اسلام کے خلاف. ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے, کوئی وزیر اٹھ کے کہتا ہے 1400 سینمے بنائیں گے, ملائیت نہیں چلے گی, ملائزم نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, کبھی ختم نبوت پر حملہ, کبھی ناموس رسالت پر حملہ, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ عورتیں جس کا سر ننگا ہوتا تھا لوگ پہچان لیتے تھے یہ مسلمان عورت نہیں ہے, یا یہ کہ اس کا شوہر سلامت, اس کا سر ننگا ہو گیا, اس کا مطلب اس کی عزت, اس کا شوہر سلامت نہیں. اب تو شاید کسی کا بھی نہیں, کیونکہ سب کے سر ننگے ہیں, کسی کا بھی شوہر سلامت نہیں. پھر وہی عورت جو پہلے ٹوپی والا شٹل کاک برقع پہنتی تھی, پھر اس کے بعد کالا برقع آیا, پھر فٹنگ والا آیا, پھر چادر آئی, پھر اس کے بعد جناب گاؤن آیا, اور اس کے بعد دوپٹہ, اور دوپٹے کے بعد اب بال کٹے ہوئے, آدھا لباس پہنا ہوا, نیم اریاں. اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈینگی آیا تو بازوؤں تک کپڑے پہن لیے, کورونا آیا تو منہ چھپا لیے. ویسے منہ چھپانے پہ اعتراض تھا, قدرت نے منہ ڈھکوا دیے. وہ جو نہیں کہتے تھے نا, انہوں نے بھی اسکارف کی باتیں کی. مجھے بتاؤ اس پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ کفرستان؟ آپ کے سامنے کوششیں ہو رہی ہیں. کل کو کہیں گے کہ اسرائیل کو مان لو, پرسوں کو کہیں گے کہ جی نہیں, ہر ایک کو دین کی آزادی ہوگی, فلانا قانون ختم, فلانا قانون ختم. کیا ہم بے غیرت ہو جائیں؟ کیا ہم یہ ساری غلط باتیں مان لیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو پھر میری آپ کی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیں. اگر ہے تو کہاں ہے؟ مسجدیں ہم آباد نہیں رکھتے, جمعہ ہم نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی ہم کو بوجھ لگتی ہے, تکلیف دیتی ہے, ہم ننگے سر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری غیرت ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو اسلامی قوانین گوارا نہیں ہے. ہم جمعے کے دن میچ ہو, رمضان میں میچ ہو, ہم مخالفت نہیں کرتے, بلکہ سارے کام چھوڑ کے, تراویح چھوڑ کے, سب چھوڑ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں مسجدیں بھر لیتے ہیں, شیطان قید ہو گیا. اس کے بعد جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ بھی نظر آتے نہیں. کورونا آیا, کورونا نے تھوڑا سا ڈرایا, مگر اب کورونا کدھر گیا؟ یاد ہے کسی کو؟ پوچھ رہا ہوں, یاد ہے کسی کو؟ جنہوں نے یہ کورونا دنیا میں دیا تھا, ہو سکتا ہے وہ دوبارہ چھیڑ دیں. ان کا اگر مقصد پورا نہیں ہوا وہ دوبارہ چھیڑ دیں گے. ان کا مقصد تنگ کرنا ہے. کبھی وہ پرندوں میں جی یہ برڈ فلو ہے, یہ سوائن فلو ہے, یہ فلانا فلو ہے, وہ بیماریاں چھوڑتے رہتے ہیں. آپ آج تک یہ برائلر چکن نہیں چھوڑ سکے آپ, جس کی خالص غذا سور ہے, جو کیمیکل سے بنتا ہے. جس دن سے آیا کینسر کا ریشو ہائی ہو گیا, آپ سے تو وہ نہیں چھوٹتا. آپ سے تو شیور کے انڈے نہیں چھوٹتے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کریں, سب کھا رہے ہیں, تو سب جو حال ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لو. ہماری صحتیں برباد کی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں عوام کی بھلائی. پورا کراچی کچرے سے بھرا ہوا ہے. فوج کو بلاؤ جی نالے صاف کرے. اب فوج کا یہ کام ہے, تنخواہیں تم لو, ٹیکس تم لو, مزے تم کرو, اور تم سروس نہ دو. جس دن چاہا پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, جب چاہا بڑھا دی, جب چاہا بجلی کی بڑھا دی. دیں گے نہیں, قیمتیں بڑھائیں گے. ہم اسی طرح کیا سوتے رہیں گے؟ مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا. ہم جس دن مٹھی بن گئے نا, سب اکٹھے ہو گئے,
کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، ہم غیرت اور اخلاق باختہ کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، بے غیرتی ہم سے نہیں سہی جائے گی، عریانی فحاشی ہم نہیں سہیں گے۔ جب ہم مٹھی بن جائیں گے گورنمنٹ کچھ کر سکتی نہیں۔ یہ کیوں کر رہی ہے؟ ان کو پتا ہے تم آپس میں ایک نہیں ہو، لڑ رہے ہو، ٹکڑے بنے ہوئے ہو، اسی لیے وہ بھی جو چاہ رہے کہہ رہے۔ 73 برس گزر گئے، 74واں آپ یوم آزادی منا رہے ہیں، 1947 کا 14 اگست اور 2020 کا 14 اگست۔ اس گنتی کے لحاظ سے آج 74واں 74 آپ یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں۔ ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت انگریز اور یہودی سے، ہندو سے آزادی لی تھی، آج ہم پورے کفر سے آزادی لیں گے۔ ہم انگریزیت یعنی غلط مغربی تہذیب سے آزادی لیں گے، ہم نبی کے ہر دشمن سے آزادی لیں گے، ہم ہر وہ غلط بات جس کی ہماری دین اجازت نہیں دیتا ہم اس سے آج، تب تو بات بنے۔ نعرے لگا لو، ترانے پڑھ لو، جھنڈے لہرا لو، یہ سب اظہار ہیں، کرو، اچھی بات ہے، مگر جب تک آپ کے اندر وہ ولولہ نہیں آئے گا جو پاکستان بنانے کے وقت تھا، اس وقت تک بات بن سکتی۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، آج ہم سب عہد کریں ہم پاکستان بچائیں گے، ہم پاکستان سنواریں گے، اور کسی ایسے کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے جو دین کے خلاف ہو، جو وطن کے خلاف ہو۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی گنجائش، یہ ہے اصل۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی۔ وہی انگریز کا نصاب، کراچی شہد بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ، پھر دیکھو نا پرانا نقشہ ایمپریس مارکیٹ کے صاف کر دو، فلانا صاف کر دو، جو انگریز کا تھا وہ نقشہ دوبارہ بیچنا چاہتے ہو کیا؟ ملک ہمارا ہے، جو مرضی کریں، ہم آزاد نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے ہماری کتنی جگہوں کو توڑا بگاڑا، آج ہم ان کے پابند ہیں کہ نہیں ان کی بنائی ہوئی چیز کو اسی طرح رکھنا؟ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں نصاب آتا ہے انگریز کا، بچوں کو انگریز کا نصاب، ایمان کا، اخلاق کا، پاکستان کا کوئی نصاب کیا سکھا رہے ہیں؟ زبان اردو ہماری اور ہم خود اس کے خلاف۔ ہمارے کورٹ میں زبان، عدالت جس کو کہتے ہو، وہاں کون سی زبان ہے؟ گورنمنٹ کی سارے خطوط کی زبان کون سی ہے؟ سارا کیا ہے؟ سب وہی۔ ہاں جی، کہتے ہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو جو ملک نہیں بولتے وہ بھی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ چینی اپنی زبان بول رہے ہیں، جاپانی اپنی زبان بول رہے ہیں، فرانسیسی تو انگریزی، حالانکہ پڑوس میں ہے انگلینڈ کے، چھوٹا سا ملک ہے مگر انگریزی وہ بولتے نہیں، آتی بھی ہے تو بولتے نہیں، ان کو اپنی زبان سے اتنی محبت۔ اور ہمارے ہاں انگریزی بولے تو پڑھا لکھا ہے، عربی آئے فارسی آئے تو مولوی ہے۔ ہم نے یہ حال کر لیا۔ ہم کہتے ہیں جی مولویوں کا کام نہیں، حضرت ابو بکر نے خلافت کے فرائض انجام دیے، حضرت عمر نے دیے، کون تھے وہ؟ پوچھ رہا ہوں، وہ اللہ والے تھے یا نہیں تھے؟ وہ دین والے تھے یا نہیں؟ جیسا انہوں نے چلا کے دکھایا کوئی اور چلا کے دکھا سکا نہیں۔ میں ان ملا کہلانے والوں کی بات نہیں کر رہا جو اقتدار کے بھوکے ہیں اور جن کا کوئی دین ایمان نہیں، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ محمد علی جناح صاحب تحریک پاکستان کے قائد اعظم بہت کوشش کرتے رہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے فتویٰ دیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا، سارے پیر لگے تو پاکستان بنا۔ بنارس میں سنی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں علماء اہل سنت 500 سے زیادہ علماء جمع ہوئے تھے، اور کتنی عوام، انہوں نے یہ طے کیا کہ محمد علی جناح صاحب اگر پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں گے ہم سنی پاکستان بنا کے رہیں گے۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان، سمجھے آپ؟ ہم لوگ پاکستان کا اصلی تاجدار حضرت داتا صاحب کو مانتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب، حضرت بابا صاحب، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور یہ بزرگ
تو یہ ہستیاں ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم اللہ والوں سے بغاوت کر سکتے، دین سے بغاوت کر سکتے نہیں۔ حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرو گے، ہم تمہاری بات مانیں گے، مگر شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کرو گے تو مسلمان کٹنا جانتا ہے، بکنا جانتا نہیں۔ ہم دین کے بارے میں کوئی لچک رکھتے اونچی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس کے دشمنوں کو اللہ تباہ کر دے، یہاں سے لادینیت کی جڑیں اللہ ختم کر دے، یہاں ہوگا تو نظام مصطفیٰ ہو۔ نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا اونچا۔ BMH 719، BMH 719 یہ گاڑی ہے، مزار کی پاس کھڑی کی ہوئی ہے، برائے مہربانی اس کی جگہ تبدیل کر دیں۔ BMH 719 جس کی گاڑی ہو وہ فوراً جائیں، مہربانی کریں اور اس کی پارکنگ کی جگہ تبدیل کر دیں، ورنہ پھر وہ ٹو کریں گے تو آپ کو دشواری ہوگی۔ میں نے یہ آپ کے سامنے پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کی، یقین مانو ہم لوگ اس کے خود دشمن بن گئے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو سنوارنا ہے، یہاں کرپشن ہم کریں، یہاں رشوت کے بازار، بتے کے بازار ہم کریں، قتل و غارت ہم کریں، لوٹ مار ہم کریں، تو کیا ہم پاکستان کے دوست ہیں؟ اونچی مجھے اور آپ کو سب کو بدلنا ہوگا۔ غیروں کے علاقوں میں جاؤ صفائی صفائی، مسلمانوں کے علاقوں میں آؤ گندگی، کیا ہم صاف نہیں رہ سکتے؟ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں میں اگر کوئی دوسرا صاف رہے گا تو میں نہیں رہوں گا، میرا اختلاف ہے اس سے؟ ہمیں صفائی پسند ہونا چاہیے، اخلاق بہتر بنانے چاہیے، ملاوٹ نہیں۔ یہاں کرونا آیا، یہ جو ماسک تھا نا منہ پوش، منہ چھپانے والا، 5 روپے کا ملتا تھا 50 کا کر دیا، یہ ہے مسلمان۔ انہوں نے کہا کلونجی کھاؤ، وہ کلونجی 250-300 کی ملتی تھی، اس کو 1000 پہ پہنچا دیا۔ بیچ میں درمیان میں وہ پتے آ گئے تھے، کیا نام ہے اس کا، سنا مکی، وہ بھی بہت سستے، اس کو مہنگا۔ ہمارا تو یہ حال، ہم تو کمانا سے، کل کو تمہاری موت آئے گی نا تو کفن مہنگا کر لینا۔ قبروں کا حال تو پہلے ہی دیکھ لیا، 7 منزلہ قبرستان میں وہ قبر خالی کر کے بھی لاکھوں کی بیچنے لگ گئے، یہ تو حال ہو گیا ہے۔ تو ہم کائے کے مسلمان ہیں؟ سب کو پتہ ہے بیماریوں کا، ہم علاج خود نہیں چاہتے، بھیڑ چال میں شامل ہیں، تو کیا یہ ملک سدھرے گا؟ مثال کے طور پر کسی نے ٹماٹر مہنگے کر دیے، آپ 3 دن ٹماٹر نہ خریدو، ان کے تو وہ سڑ جائیں گے، خود ہی نیچے آئیں گے، مگر آپ سے صبر بھی نہیں ہوتا۔ وہ امیر کہتے ہیں غریب کریں، ہم تو لیں گے، ہم تو لے سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب یکجہتی نہیں ہوتی، قوم میں اتحاد نہیں ہوتا، تو پھر قوم میں کبھی بھی امن اور ترقی کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ سوچنا، یہ وطن ہے، 1 روپیہ ملتا تھا کئی من اٹھا کر کئی میل چلنے پر، 50-50 سال کے، 60-60 سال کے بوڑھے 1 روپے کی خاطر کے گھر جانا ہے، بچوں کے لیے کھانا لے کے، 1 روپیہ مزدوری ملنی ہے، وزن اٹھا کے کئی میل چلتے تھے تو 1 روپیہ ملتا تھا۔ 2 روپے سے زیادہ مستری کا کام نہیں تھا، اتنے میں گزارا ہوتا تھا، پیسے بچاتے تھے۔ آج ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، برکت کیوں جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ مسلمان کو سب سے زیادہ بھروسے والا سمجھا جاتا تھا، اب سب سے زیادہ شک مسلمان پہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے ہاں چیز صحیح مل جائے گی، یہ مسلمان کی چیز ہے، اس میں ضرور ملاوٹ ہوگی۔ یہی ہماری پہچان بن گئی ہے۔ سوچیں ہم، اوپر کچھ نیچے کچھ، ہم لوگ اس طرح دھوکے والے بن جائیں گے تو بتائیے کیا برکت ہوگی؟ ہاں وہ پیسے آپ کے دوائیوں پہ لگیں گے، بیماریوں پہ لگیں گے، مگر آپ وہ برداشت کر لیں گے، سچائی اور نیکی قبول نہیں۔ ہاں سنی نعرہ لگائیں گے غلامی رسول میں، لیکن بولے نا فوراً
لیکن میں ان سے کہوں کہ نماز با جماعت پڑھ لو، میں ان سے کہوں داڑھی رکھ لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بتہ لینا چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، ناجائز منافع خوری چھوڑ دو، تو وہ قبول، موت قبول ہے۔ کیا حال ہو گیا ہمارا؟ سنیوں جاگو، شیعہ لوگوں کو دیکھو، وہابیوں کو دیکھو، کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کو برا کہہ رہا ہے، کہیں کوئی اٹھتا ہے نبی کے خلاف، کہیں کوئی اٹھتا ہے قرآن کے خلاف۔ حضرت ابوبکر کو گالی دے کوئی شخص، مسلمان چپ کر کے سن لے گا؟ اونچی، مگر حکومت نہیں بولتی، حکومت کو کوئی احساس نہیں، ان کو بولو گے وہ فوراً پکڑیں گے۔ یہاں نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، نبی کی بیٹیوں کے خلاف، نبی کی بیویوں کے خلاف باتیں ہو رہی، کوئی نہیں بول رہا۔ تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ہم اگر اتنے بے غیرت ہو گئے تو مر جانا بہتر ہے، اور ایمان والے ہیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے، حکومت کو بتا دو مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔